الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان صدر اجلاس فضیلت الشیخ احمد اللہ قریشی عمری مدنی حفظہ اللہ اور دیگر علماء اکرام، سامعین، خواتین اسلام اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ اس نے مجھ جیسے ایک عام آدمی کو مولانا وحید الدین خان جیسی گمراہ کن شخص کے تعلق سے جمعیت علماء اہل حدیث کی سٹیج سے میرے مطالعے اور میری تجربے سے میں نے جو کچھ ان کے تعلق سے سمجھا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ برادران اسلام، دین اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں جن میں کرسچینٹی ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، بدھزم ہے اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ادیان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تمام ادیان والوں کا کہنا ہے کہ وہ جس دین پر عمل پیرا ہیں وہ دین بھی صحیح ہے۔ جو لوگ ان کے علاوہ جو دیگر ادیان پر عمل کر رہے ہیں وہ دین کو بھی وہ لوگ صحیح سمجھتے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ ایک ہی تالاب ہے جس کی نہریں الگ الگ جاری ہیں، ایک ہی منزل ہے، راستے الگ الگ ہیں، لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ دین اسلام ہی وہ ایک دین ہے جو اللہ کے نزدیک قبول کیا جانے والا دین ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، اللہ تعالیٰ کہ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کا دین ہرگز قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء کی سیل ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ان سے پہلے جتنے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ کسی خاص بستی کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص قریے کے لیے تھے، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری دنیا کے لیے، سارے زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح جب یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ کتاب ہر زمانے کے لیے اور ہر بستی کے لیے اور ہر لوگوں کے لیے یہ کتاب قابل عمل ہے۔ اب اس کے بعد میں اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ نہیں ہے، قرآن مجید اگر وہ قابل عمل کتاب نہیں ہے،
یا پھر اس کے دل میں اگر چھوٹا سا بھی یہ خشکا یا جھٹکا یا پھر چھوٹا اس کے اندر ایک ڈاؤٹ اگر ہو جائے کہ اللہ کے تعلق سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا جو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے تعلق سے اگر کسی مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. اگر کوئی فرشتوں پر ایمان نہ رکھے یا پھر تمام فرشتوں پر ایمان رکھے لیکن صرف ایک فرشتے کا انکار کر دے, تمام انبیاء پر ایمان رکھے لیکن صرف ایک نبی کا انکار کر دے, تمام کتابوں پر ایمان رکھے لیکن صرف ایک کتاب کا انکار کر دے, اس سے جو ہے ایک مسلمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے اس کو جو ہے مسلمان کہنا کسی بھی تعلق سے صحیح نہیں ہو سکتا. یہ تہمید تھی میری آپ لوگوں کے دماغوں میں باندھنے کے لیے کہ ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اور وہ ہر زمانے کے لیے رسول ہے. مولانا وحید الدین خان کی شخصیت, میں مولانا وحید الدین خان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے ان کا جو تعارف ہر جگہ بھی جو ہو رہا ہے وحید الدین خان سے لوگ کہیں غلط نہ سمجھے کہ کوئی اور وحید الدین خان ہوگا, اس لیے جو ہے میں مولانا وحید الدین خان کے نام سے ان کو بلا رہا ہوں. بھائیو, مولانا وحید الدین خان کا تعارف مختصر سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مولانا وحید الدین خان 1925 عیسوی میں پیدا ہوئے. انہوں نے جامعۃ الاصلاح سے تعلیم حاصل کی. دارالندوہ میں کچھ دنوں تک انہوں نے درس تدریس کا کام کیا. جماعت اسلامی سے وہ منسلک رہے اور جڑ کر جو ہے جماعت اسلامی کا کام کیا. لیکن مولانا کی طبیعت کے اندر بات کیا تھی کہ ان کے کچھ اپنے فکر, جماعت اسلامی کی فکر سے علیحدہ تھی, تو اس کے بعد میں جو ہے جماعت اسلامی کے دشمن ہو گئے. جماعت اسلامی کو خیر آباد کہا اور اتنا ہی نہیں, جماعت اسلامی کے ہر چیز کو انکار کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک نظریہ قائم کیا. ہونا کیا چاہیے کہ اگر کسی انسان کا سے کسی کو دشمنی ہے, کسی کو اختلاف ہے, کسی کو اس کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں, تو اس اختلاف کو اس کے درجے تک رکھنا چاہیے. اگر کوئی ہمارا دشمن اللہ کو ایک مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں. اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتا ہے جو کہ ہمارا دشمن ہے, جس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے رد میں جو ہے اس چیز کا بھی انکار کر دیں. اسی طرح جو ہے مولانا وحید الدین خان نے بھی ایسے بہت سارے چیزوں کو جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کے جو افکار ہیں اس کے رد میں اس کے جو ہے خلاف مخالفت کے اندر بہت سارے باتیں اپنی طرف سے انہوں نے کیا, جس کا جو ہے بہت سارے حقائق کا, قرآن و سنت کے دلائل کا اور بہت ساری چیزوں کا انہوں نے انکار کیا. وحید الدین خان کے تعلق سے ایک اور بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ فتنہ الحمدللہ سب سے پہلے پہچاننے والے اہل حدیث علماء تھے. حکیم اجمل خان بہت سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی وحید الدین خان کی گمراہیاں. اس وقت وحید الدین خان کے تعلق سے جو کچھ گمراہیاں پائی جاتی تھی ان کے افکار میں, ان کے نظریے میں, جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو جو ہے کتابی شکل میں انہوں نے لکھ دیا اور الحمدللہ وہ آج بھی زندہ ہے اور ہم لوگوں نے ان کو دعوت بھی دی تھی, لیکن ان کی طبیعت صحیح نہیں ہونے کے خاطر جو ہے وہ یہاں نہیں آ سکے. اور پھر اس کے بعد میں پاکستان کے ایک عالم ہیں متین خالد صاحب, انہوں نے بھی ایک بہت ہی موٹی کتاب تقریباً 300 صفحات پر مشتمل ہے, وحید الدین خان ایک اسلام دشمن شخصیت کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے. اور وہ کتاب کے اندر انہوں نے مختلف علماء کے فتاوی کو جمع کیا ہے اور وحید الدین خان کے تعلق سے جو کچھ بھی ان کے گمراہ عقائد ہیں یا نظریے ہیں ان لوگوں کو جو ہے علماء کے ذریعے سے وہ معلوم کرا کے تمام فتاووں کو ایک کتابی شکل دے کر انہوں نے لکھ دیا ہے. تو یہ تھا مختصر سا تعارف وحید الدین خان کا. ان کا ایک کتاب نکلتی ہے الرسالہ جو کہ بہت ہی عام ہے
اور یہ کتاب جو ہے دنیا میں بلکہ ہندوستان پاکستان کے اندر اور بہت سارے دوسرے ممالک کے اندر بھی یہ کتاب پہنچتی ہے، اور یہ کتاب انگریزی زبان میں بھی نکلتی ہے۔ یہ کتاب الرسالہ جو ہے وہ کتاب کے اندر مولانا وحید الدین خان اس پلیٹ فارم سے اپنے عقائد کو اور اپنے نظریات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ برادران اسلام، ان کتابوں میں الرسالہ جو کتاب ہے جو ماہانہ نکلتی ہے وہ کتابوں میں، اور اسی طریقے سے دوسرے بہت ساری کتابیں مولانا وحید الدین خان کے ہیں، ان سب کتابوں میں جس پر ہم لوگوں نے جب مطالعہ کیا تو حیرانگی ہوئی کہ ایسے باطل عقائد پر آج تک کیوں علماء کرام جو ہے اٹھے نہیں۔ اس کا ہم کو رزلٹ جو ملا، اس کا جو ہم کو ریزن جو ملا، وہ ریزن کیا تھا کہ علماء اکرام کو وحید الدین خان کی کتابیں نہیں ملنے کی خاطر، یا پھر علماء اکرام وحید الدین خان کی کتابوں یا پھر ان کے عقائد کو نہ جاننے کے خاطر اب تک خاموش ہے۔ الحمدللہ یہ کام جمعیت علماء اہل حدیث کی طرف سے ہوا کہ سب سے پہلے اس فتنے کو جب یہ سر اٹھایا، جیسا کہ فضیلت شیخ عبد المتین عمری نے کہا کہ اس سے پہلے یہ معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا، اس سے پہلے یہ معاملہ اتنا سنگین اس لیے نہیں تھا کیونکہ وحید الدین خان کی گمراہیوں سے ہر شخص واقف تھا، اور جو ہے جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے اس کے دائرے میں وہ کام کرتے تھے۔ لیکن اب ہوا کیا کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سلفی یا اہل حدیث کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، جو کسی مدرسے سے فارغ ہونے کی سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں، انہوں نے دعوتی کام کے لیے وحید الدین خان کی کتابیں پڑھنا شروع کیے تو ان سے متاثر ہو گئے، اور پھر ان کو ان کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں، واللہ میں کہہ رہا ہوں ان کی باتیں ایسی لگتی ہیں کہ میں نے ان کی بہت ساری گفتگو فون پر سنی تو معلوم ہوا کہ جیسے ہی مولانا کا درس ہوتا ہے، درس کے بعد میں جب اس کے بارے میں جب کہنا پڑتا ہے ان کو، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ وہ کہتے ہیں کہ مولانا اس آیت کی تفسیر ہم نے ابھی تک نہیں سنی، اس آیت کی تفسیر ہم نے آپ سے جو سنی ہے، آپ نے جو اس کے نکات نکالے ہیں، آپ نے جو اس کی تشریح کی ہے، یہ اسی تشریح ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ اتنا ہی نہیں، ہم نے یہاں تک سنا بلکہ ہماری مسجد کے اندر مسجد فرقان میں ایک بیٹھک ہوئی عنایت اللہ عمری کے ساتھ، تو وہاں پر جب بحث ہوئی تو انہوں نے جب شاتم الرسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یا پھر ان کے تعلق سے کوئی ایسی بات کہنا جو کہ ان کے لیے بالکل قابل برداشت نہیں ہے، کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ مسلمان چاہے کتنا بھی گرا ہوا کیوں نہ ہو، وہ عمل میں کتنا ہی پیچھا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے لیے برداشت کر لے سکتا ہے، اگر کوئی اس کی ماں کو گالی دے تب بھی برداشت کر لے سکتا ہے، اگر کوئی اس کے باپ کو گالی دے تب بھی برداشت کر لے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان کے سامنے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو شاتم رسول کے بارے میں مولانا وحید الدین خان کا خیال یہ ہے کہ شاتم رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والوں کی قرآن مجید میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی دلیل نہیں جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ شاتم الرسول کو موت کی سزا دی جائے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ سال پہلے ڈنمارک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹون بنائے گئے تھے، جس میں پوری دنیا میں احتجاج ہوئے۔ سعودی عرب نے ڈنمارک کے تمام بزنس کو یا تمام امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بزنس کو جو ہے ختم کر دیا، اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ لیکن وحید الدین خان کا کہنا کیا ہے کہ کارٹون بنانا ایک فن ہے، کارٹون بنانا ایک فن ہے، اور اس فن کو اس ڈنمارک والوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے، تو اس میں گستاخی کرنے کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی فنکار اس کے فن کو بنانے کے لیے اگر وہ کارٹون بناتا ہے تو اس میں گستاخی کی کیا بات ہے؟ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں جو فلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شان میں گستاخی کرتے ہوئے دی انوسنس آف مسلم جو فلم بنی، جس میں دنیا بھر کے لوگوں نے احتجاج کیا اور دنیا بھر میں اس کے رد ہوئے،
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेंगलुरु से भी बहुत सारी किताबें छपी उसके ताल्लुक से, लेकिन वहीदुद्दीन खान का कहना यह है कि द इनोसेंस ऑफ मुस्लिम जो फिल्म बनी थी, वो फिल्म जो है वो एक पुरअमन गुस्ताखी है, पुरअमन गुस्ताखी, पीसफुल गुस्ताखी। और उसके मुकाबले में, उसके रद्द अमल में मुसलमानों ने जो काम किया, दुनिया भर में जो तशद्दुद और दुनिया भर में जो एहतजाज और दुनिया भर में जो कुछ हुआ, ये मुसलमानों की तरफ से जो है ये एक बहुत ही जो है खराब गुस्ताखी है। तो इस तरह के ख्यालात रखने वाले हमेशा जो है इनकी तहरीरों से या फिर इनके बातों से और फिर इनकी जो है ज़बान से हमेशा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिराने की ही बात होती है, इनडायरेक्टली गिराते हैं। कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लगाते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पुकारते। इनकी किताबों में आप देखें तो अक्सर जो है आपको मिलेगा कि खुदा ने कहा, खुदा, अल्लाह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करते। खुदा ने कहा, पैगंबर ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर ने कहा, उमर, अबू बकर, उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हुम, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मौलाना की किताबों के अंदर इन तमाम चीज़ों के ऊपर रज़ी अल्लाहु अन्हुम के अल्फाज या फिर इसी तरह से दुआया अल्फाज आप लोगों को नहीं मिल सकते या बहुत कम मिलेंगे। यहाँ तक कि इनके दीगर बातों से हमें मालूम होता है कि ज़रूर इस शख्स के ईमान में शक है, क्योंकि कोई भी मुसलमान इस तरह के काम नहीं कर सकता। कौन मुसलमान है जो ये कहे, जिसकी कहने की ये जुर्रत हो कि मोहम्मदी मॉडल आज के इस जमाने में नहीं चल सकता? अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल और मुकम्मल नमूना मानने के लिए तैयार नहीं। क्या कोई ऐसा मुसलमान है या दुनिया भर में कोई ऐसा कि कभी हमारे किबार, हमारे उलमा, हमारे असलाफ या हमारे मुहद्दिसीन जिन्होंने भी इस तरीके की बातें क्या कही हैं? ब्रदरान इस्लाम, मैं आपको उनके कुछ बातें उन्हीं की ज़बान से सुनाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात मैं आपको यह बताऊं, उसवा का मतलब, उसवा हुस्ना का मतलब मौलाना खुद अपनी ज़बान में लिखते हैं कि उसवा हुस्ना को अगर बाएतबार फहरिस्त उसवा कामिला के माने में लिया जाए तो ऐसी फहरिस्त ना पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में मौजूद है और ना किसी एक शख्स की ज़िंदगी में इस नौयत की अमली जामियत पाई जा सकती है। मसलन फहरिस्त के नज़रिए से देखा जाए तो एक शख्स कह सकता है कि एक शख्स कौन है? ये खुद वहीदुद्दीन खान है। दूसरा कौन शख्स कहेगा? ये खुद ये कह रहे हैं, ये खुद डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं लोगों के दिलों में। एक शख्स कह सकता है कि आपकी जिंदगी में यतीमी का नमूना तो मौजूद है मगर गैर यतीमी का नमूना मौजूद नहीं। मतलब ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के लिए तो नमूना हो सकते हैं इसलिए कि वो यतीम थे, लेकिन गैर यतीम के लिए कैसे नमूना हो सकते हैं? अच्छा, आपकी जिंदगी में ये नमूना तो मिल सकता है कि लड़कियों के साथ कोई बाप किस तरह सलूक करे, मगर कोई बाप अपने लड़कों के साथ तरबियत किस तरह करे, आपकी यहाँ इस जात का नमूना नहीं मिलेगा। देखा आप लोगों ने? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल नमूना हर मुसलमान के लिए नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसे हम कहते हैं वो तीन तरह की होती है, एक कौली, एक फेली और एक तकरीरी। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, जो कौल अल्लाह के वसल्लम कह दे, सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली, नमाज उसी तरीके से पढ़ो जिस तरीके से आपने पढ़ते हुए देखा। अल्लाह के वसल्लम का हुक्म है, हर मुसलमान को मानना चाहिए उस हुक्म को। इसी तरह अल्लाह के वसल्लम की एक फेल है, उनका अमल है, वो भी तमाम मुसलमानों के लिए नमूना है। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज पर राजी हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम हो और उस काम को अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से देख ले और उस पर कोई एतराज ना करे तो वो भी जो है हर मुसलमान के लिए नमूना है। लेकिन मौलाना वहीदुद्दीन खान का क्या कहना है कि एक यतीमी के लिए जो है, यतीमों के लिए एक नमूना है, गैर यतीमों के लिए कैसे नमूना होते हैं? क्या अल्लाह के वसल्लम के अल्फाज गैर यतीमों के बारे में नहीं है? क्या लड़कों की परवरिश किस तरह करना अल्लाह के वसल्लम के कौल मौजूद नहीं है? तो इस तरह की गुमराहियां, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है गिराना या फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को जो है नीचा करना। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि इसके बाद आपने फरमाया, वहीदुद्दीन खान ने फरमाया
पैगंबर इस्लाम और दीगर अंबिया, इस मामले की तफसील ये है कि खुदा का दिन, देखिए मैंने कहा ना कि वो अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी ज़्यादातर खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इस मामले की तफसील ये है कि खुदा का दिन अगरचे एक है और वो तौहीद, ताहम इस इंसान के अहवाल बदलते रहते हैं, इनफरादी एतबार से भी और इज्तिमाई एतबार से भी, यहाँ तक किसी को इख्तलाफ नहीं। इसलिए दीन की वहदत के बावजूद उसके अमली इंतबाह के एतबार से इसमें फ़र्क होता रहता है, इस पर भी किसी को एतराज़ नहीं। अहवाल में फ़र्क की बिना पर इंतबाह में फ़र्क की मसलहत है, जिसकी बिना पर मुख्तलिफ नबियों के मिनहाज में इख्तलाफ होता रहा है। इंसानी नस्ल सारे कुर्रे अर्ज़ पर फैली हुई है, इंसान सारी दुनिया में फैले हुए हैं, जबकि हर नबी बशमूल पैगंबर आखिरुज़्ज़मा इंसान जो है वो सारी दुनिया में फैले हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इंसान सारी दुनिया में फैले हुए हैं, जबकि हर नबी बशमूल पैगंबर आखिरुज़्ज़मा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाकर हर नबी एक मखसूस खित्ते ज़मीन में आए। इसलिए अमली तौर पर यह नामुमकिन था कि किसी एक नबी पर वो सारे अहवाल गुजरे जो वसी तर सतह पर बनी नौ इंसान के ऊपर गुजरे या आइंदा गुजरेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी एक मखसूस खित्ते में आए, मक्के में, मदीने में आए, तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से दूसरे अंबिया किसी मखसूस खित्ते के अंदर आए थे, इसी तरह से बशमूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। जबकि हम लोगों का, हर मुसलमान का, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र से उसका ताल्लुक हो, हर मुसलमान का ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा है। पैदा तो ज़रूर मक्के में हुए, हिजरत मदीने में ज़रूर की, लेकिन उनकी शरीयत, उनकी लाया हुआ कुरान और उनकी लाई हुई सुन्नत और उनकी लाई हुई शरीयत ये तमाम लोगों के लिए है, तमाम इंसानों के लिए है, चाहे वो अमेरिका हो, यूएस हो, चाहे वो कहीं दुनिया के कौन से खित्ते में हो, ऐसा कोई खित्ता नहीं जहां पर जो इस्लामी शरीयत नहीं चल सकती। हर मुसलमान का अकीदा है और ये हकीकत है। तो इनकी जो है इस तरह जो है इन्होंने इसके ताल्लुक से ये कहा। फिर इसके बाद शातिम रसूल, जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने वालों के लिए मौलाना बड़ी ही नरमी से पेश आते हैं। जो लोग मुसलमानों को तकलीफ दे, जो लोग मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करे, उन लोगों की जो है तरफदारी करते हैं। दूसरी तरफ जब मुसलमान उनका एहतजाज करे तो मुसलमानों को जो है गालियां सुननी पड़ती है। मुसलमानों को जो है वो कहते हैं कि ये कैसा आप लोगों का, ये आपका अमल जो है बता रहा है कि आप जो है सही इसके ऊपर नहीं है, आपको दावती काम करना चाहिए, आपको दावती काम करना चाहिए। शातिम रसूल के बारे में उन्होंने कहा कि जो है कुरान मजीद की कोई ऐसी आयत नहीं जिसमें जो है अल्लाह ताला ने कहा हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वालों के लिए आप जो है मौत की सजा दो, या फिर उनको खत्म कर दो, या फिर उनको कत्ल कर दो। ऐसी कोई आयत नहीं। ये सवाल ही गलत है। क्या सिर्फ कुरान मजीद के हर मसले का हल है? क्या कुरान मजीद के हर मसले का हल है? जबकि हर मुसलमान ये जानता, अच्छी तरह से जानता है, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। वो क्या है? एक तो किताबुल्लाह है, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी सुन्नत। ये दोनों को देखना चाहिए कि सिर्फ अगर कोई चीज कुरान के अंदर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो चीज नहीं है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने, जबकि हदीस के अंदर सही बुखारी में जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो काब बिन अशरफ का काम कौन तमाम करेगा। यानी काब बिन अशरफ एक ऐसा शख्स था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार एज़ाएं पहुंचाता था, उनको गालियां देता था, अज़वाज मुतहरात के ताल्लुक से जो है बुरी बुरी बातें करता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग आ गए थे उससे। तो अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो काब बिन अशरफ से मुझको नजात दिलाए। तो अल्लाह उसके रसूल को बहुत सता रहे। अच्छा, इस पर मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और उस पर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप इजाजत देंगे कि मैं उसे कत्ल करा दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, मुझको यह पसंद है, और उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। यह हदीस सही बुखारी में है। तो मौलाना का क्या कहना है कि इस तरह का इसको तशद्दुद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने तशद्दुद किया। अगर कोई मौलाना को गाली दे तो क्या खामोश बैठेंगे?
یا ان کے متبعین کو جب ہم نے بات کیا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے چہرے جو ہے جیسے ہم مولانا کے تعلق سے کچھ ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو ہے وہ الفاظ جن کو غصہ آتا ہے تو وہ فوراً غصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں. استغفر اللہ. جی شیخ کچھ فرما رہے ہیں. اس کے بعد میں یہ ایک دوسری چیز ہوئی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ تو اللہ کے رسول مکمل نمونہ نہیں، یہ آپ لوگوں نے سن لیا. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء سے افضل نہیں، اس کی بھی آپ نے بات سن لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا ماننا یہ ہے کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں آپ لوگ جو ہے اتنا بڑھاوا دیتے ہیں، دوسرے انبیاء کیوں نہیں؟ وہ کیا وہ مکمل نمونہ نہیں ہے؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی تھی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی تھی، جبکہ جو ہے نوح علیہ السلام، جتنے پیغمبر آئے سب پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ جو ہے تم جو ہے کسی بھی نبی کے ماننے میں جو ہے تفرقہ نہ پیدا کرو. تو تم لوگ کیوں تفرقہ کرتے ہو؟ جیسے دوسرے انبیاء ہیں ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نبی ہیں. تو یہ ان کا ایک فکر ہے، ان کی ایک نظریہ ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقرر، ہر عالم جب اس کی بات شروع کرتا ہے تو سید المرسلین، تمام نبیوں کے سردار کہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امامت نصیب فرمائی. اسی لیے جو ہے جب معراج کا جو واقعہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو جانے سے پہلے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اس واقعے کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا ہے. تو معراج کے واقعے کا بھی انکار صرف اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اگر وہ مان لیں گے تو اس کے اندر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر انبیاء سے افضل ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم میں میں جو ہے سب سے سید ہوں، سب بنی آدم کا سردار میں ہوں. اب بنی آدم کے اندر تمام انبیاء بھی آ گئے. تو یہ ان کا جو ہے ایک ان کا فکریہ. جی تلک الرسول جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر جو فرمایا کہ وہ بھی شیخ نے الحمدللہ اس چیز کا بھی یہ فرما دی. دیکھیے میں میرے مطالعے سے اور بہت ہی کم وقت میں، اور مجھے 11:30 بجے کا وقت جو ہے مجھے بتایا گیا کہ میں جو ہے یہاں پر کچھ بات کروں، لیکن مجھے اس سے پہلے تیار نہیں تھا میں، اس لیے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں میرے سے جو کچھ ہو سکتا ہے میں صرف آپ لوگوں کو ایک فتنے سے بچانے کے لیے اور اللہ کا دین کو جو ہے وہ میرے حد تک جتنا ہو سکتا ہے میں بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے مقدس مقام کو بچانے کے لیے میرے ہاتھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے میں الحمدللہ وہ اتنا تک میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. الحمدللہ یہاں پر جو ہے بڑے بڑے علماء فضیلت الشیخ احمد اللہ قریشی عمری مدنی حفظہ اللہ، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے جی جزاک اللہ خیر، پھر اس کے بعد میں جو ہے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ. اور اتنا ہی نہیں، انشاءاللہ 26 جنوری کو انشاءاللہ مسجد فرقان کے اندر ایک پورے دن کا ورکشاپ صرف اسی تعلق سے رکھا گیا ہے. اگر آپ انشاءاللہ اس ورکشاپ میں بھی اگر آپ اٹینڈ کریں گے تو آپ کو جو ہے اس کی ایک باتوں کو جو ہے کھول کر بیان کر دی جائیں گے انشاءاللہ. تو 26 جنوری کو انشاءاللہ مسجد فرقان نیل سدرا میں پورے دن کا ورکشاپ جو ہے اسی تعلق سے وحید الدین خان کے تعلق سے رکھا گیا ہے. ایک اور بات ان کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ وحید الدین خان جو ہیں وہ یہودیوں سے بڑا ہی نرم گوشہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ایک بغض جیسا لگتا ہے ان کی باتوں سے. بیت المقدس یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے. بیت المقدس جو ہے یہ ہمارا قبلہ ہے، پہلے قبلہ تھا ہمارا. اس کے اوپر جو ہے تمام مسلمان جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے کی بات ہی نہیں ہو سکتی. چاہے کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ جو ہے گریجویٹ ہو، یا چاہے کسی کو الف بھی نہ معلوم ہو، لیکن سب کا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ بیت المقدس مسلمانوں کی جگہ ہے. لیکن وحید الدین خان کی کچھ اور رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کا حق ہے. بیت المقدس یہ یہودیوں کا حق ہے. اور قرآن مجید کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ چیز جو ہے وہ دور کی مسجد ہے. وہ اس کا جو معنی ہوتا ہے کیا ہے معنی؟ اقصا جو اقصا کا جو معنی ہوتا ہے وہ دوری کا ہے. تو مسجد اقصا کا مطلب دور کی مسجد. کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے. وہ آپ لوگ خامخواہ کیوں اس مسجد کے پیچھے پڑے گا؟ یہ آپ لوگ جو ہے انہی کے تعلق سے جو ان کو یہودیوں کو دے دو. کیا کوئی مسلمان اس طرح کی باتیں برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھیں میرے پاس ایک پرنٹ آؤٹ نکالا ہوں، اس کی پرنٹ برابر نہیں ہے. یہودیوں سے ان کے تعلقات، یہ میرے پاس انٹرنیٹ بھی ہے. یہ اس کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ ایک جھاڑ پیر رہے ہیں، امن کا جھاڑ، ان سے تعلقات اچھا بنانے کے لیے. اور وہ کیا لکھتے ہیں کہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں.
بیت المقدس کے تعلق سے ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ بیت المقدس پر صرف مسلمانوں کا حق ہے، اور یہودیوں نے اس پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ یہودیوں کو اس سے پہلے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، یہودیوں کو جو ہے مسلمانوں نے جگہ دی اور انہوں نے وہاں پر آ کر اپنا بسیرا کیا، لیکن آج مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے ملک سے نکال رہے ہیں، اور بیت المقدس جو ہمارا پہلا قبلہ ہے وہ مسلمانوں کا ہی حق ہے۔ وحید الدین خان کا کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو مسجد اقصیٰ کے نام سے جو ذکر کیا ہے، جو مسلمانوں کا پہلے قبلہ تھا، تو اقصیٰ کا معنی جو ہے وہ دور کا ہے، تو وہ دور کی مسجد ہے۔ مسجد اقصیٰ معنی دور کی مسجد، اس سے یہ نہیں کہ جو مسجد اقصیٰ کے لیے مسلمان لڑ رہے ہیں وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اس سے جو ہے مراد کوئی دور کی مسجد ہے۔ تو مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ امن لانے کے لیے دنیا کے اندر مسجد اقصیٰ کو جو ہے یہودیوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک یہودیوں سے تعلقات پر ان کا ایک پیپر میں نے نکالا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک جھاڑ، ایک پیڑ لگا رہے ہیں جو ایک پیس یا پھر امن کی نشانی ہے، یہ یہودیوں کے ساتھ مل کر لگا رہے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے جب دعوت نامہ دیا گیا یہودیوں کی طرف سے کہ ان کے ملک میں آؤں اور امن کے لیے کچھ کام کروں، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی خواب ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور میں نے اسے ناممکن سمجھ لیا۔ ہوا کیا کہ سپتمبر 23، 2008 کی رات میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے، اور اس مجمع کو میں کچھ باتیں سنا رہا ہوں۔ میں خواب سے بیدار ہوا، اور وہ جو باتیں میں نے اس مجمع کو سنایا وہ باتیں میں نے میرے ڈائری میں لکھ لی، اور وہی باتیں میں آپ لوگوں کو آج سنا رہا ہوں۔ یہ کس سے خطاب ہے؟ یہودیوں سے خطاب ہے۔ تو وہ کیا باتیں تھیں کہ the Arabs and the Jews both must know that they cannot go on fighting forever. In life, peace is the rule and war is the exception. War is costlier than any other course of action. So, both parties must try to find some practical formula for the establishment of peace. Let me just say that the Arabs, یہ بات سننے کی ہے، let me just say that the Arabs must accept Israel as a legitimate state. تو کس طریقے سے امن پیدا ہو سکتا ہے یہودیوں کے ساتھ؟ مسلمان جو ہے ان کی سلطنت کو یا پھر ان کے ملک کو قبول کر لے جو کہ مسلمانوں کا تھا، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم سے جو ہے انہوں نے چھینا تھا۔ پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں by totally abandoning violence against Israel، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہودی کے خلاف کوئی تشدد نہ برتے، کسی طرح کا وائلنس نہ برتے۔ یہ کس کے تعلق سے؟ مسلمانوں کے تعلق سے۔ یہودیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ and Israel must agree to make such territorial adjustment as is acceptable۔ یہودیوں کو کیا کرنا ہے؟ صرف جو ہے مسلمانوں کے تعلق سے کچھ جگہ جو دینا ہے ان کو دے دو، بس ٹیریٹوریل ایڈجسٹمنٹ کر لو، اس سے جو ہے امن ہو جائے گا۔ کیا یہ عبارت ہم لوگوں کو ایسا نہیں لگتا کہ یہودیوں کے پورے فیور میں مسلمانوں کے خلاف ہے؟ کیا مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اتنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد میں ایک اور چیز جو ان کے تعلق سے ہے وہ ایک ایلیجا ایک تنظیم ہے جو ایک یہودی کی طرف سے وہ تنظیم قائم کردہ ہے۔ اس تنظیم کا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے کہ دنیا بھر میں جو مذاہب ہیں، بدھزم ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، اسلام ہے، اور اسی طرح دیگر جو بھی مذاہب ہیں، تمام مذاہب کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے، اور تمام مذاہب کے اندر جو چیزیں نفرت دلانے والی ہے، جو چیزیں قابل انطباق عمل کے لائق نہیں ہے، ان چیزوں کو دور کر کے ایک ایسا ماحول بنایا جائے
کہ جو ہے وہاں پر صرف شانتی ہو, صرف پیس ہو. تو اس تنظیم کے اندر بہت سارے اور بھی بھیانک مقاصد ہیں جو یہودیوں کی طرف سے ہے. اس تنظیم کے اندر انہوں نے تمام مذاہب کے علماء کو لیا ہے, لیکن ایک مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی رد بدل ہو ہی نہیں سکتا. اسلام کے اندر رد بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جہاں پر امن ہے تو وہاں پر امن ہے, جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کرنا تھا وہاں پر جہاد کیا, جہاں پر صحابہ اکرام نے جہاد کرنا تھا وہاں پر جہاد کیا. تو یہ مولانا وحید الدین خان جو ہیں انہوں نے جہاد کا انکار ہی کر دیا کہ جہاد ہی نہیں ہے, اب جہاد ہونے والا ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ حقیقت کے خلاف ہے. صرف امن کے لیے اگر مسلمانوں کو کوئی مارے تب بھی آپ ان کو مت مارو, تب بھی آپ جو ہے خاموشی سے اس کو سہتے رہو, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ہمارے لیے آزادی ہے, ہم لوگ ہماری تبلیغ کر سکتے ہیں, ہم لوگ جو ہے یہاں پر جو ہے اچھی طریقے سے ہماری عبادت کر سکتے ہیں. یہ اس کا ماننا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے جہاد کے قائل ہیں, اب آپ لوگوں کو کہیں کہ اب چلو جہاد کرو غیر مسلموں سے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا پوری دنیا کے اندر ایسا ہی معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاد جو فرض کیا ہے مسلمانوں پر, تو وہ جہاد کیسا جہاد ہے؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں, باقاعدہ شرائط کے پورے ہونے کے بعد وہ فرض ہوتا ہے, وہ الگ چیز ہے. اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن اس کے رد میں جو ہے صرف یہ کہہ دینا کہ جہاد ہی نہیں ہے, جہاد کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور معلوم ہے آپ لوگوں کو, جب ہم نے ان کے جو متبعین ہیں ان سے جب ہم نے بات کیا تو انہوں نے ایک چیپٹر کو ایسا ہائیلائٹ کیا گویا کہ اسلام پورے کا پورا صرف وہی ہے. وہ چیپٹر کیا تھا؟ وہ چیپٹر تھا صلح حدیبیہ. ان لوگوں کا کیا کہنا تھا کہ اسلام کی تاریخ میں 13 سال تک مسلمانوں نے جو ہے ظلم سہا, پھر اس کے بعد میں جب ہجرت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے غزوات کیے, بدر ہوئی, پھر احد ہوئی, پھر اسی طریقے سے دیگر غزوات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود شریک ہوئے. پھر اس کے بعد میں ہوا کیا کہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ جو ہے صلح حدیبیہ کا موقع آ گیا. صلح حدیبیہ جیسے ہوا, صلح حدیبیہ ہونے کے 1-2 سال کے اندر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے مکہ فتح ہو گیا. دیکھا تو کیا کہتے ہیں, دیکھا آپ لوگوں نے آج ہمارے کو جو ہے ہر ماڈل ملتا ہے, لیکن صلح حدیبیہ پر مسلمان عمل پیرا نہیں ہے. آج صلح حدیبیہ نہیں ملتا ہمارے کو. کیا صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول نے غزوات نہیں کیے؟ یہ ہر طالب علم جانتا ہے. کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد غزوات نہیں کیے, جنگیں نہیں لڑی؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگیں نہیں ہوئی؟ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہوئی؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہوئی؟ کتنی جنگیں ہوئی؟ تو ایسا ہائیلائٹ کرنا, اس کی انشاءاللہ ایک مسل پوری ایک سی ڈی ہے جس کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو بھی اس کے اندر جو ہے انٹرسٹڈ ہیں ان لوگوں کو جو ہے سی ڈی دی جائے گی, جس کے اندر وہ پوری تفصیلات صلح حدیبیہ کا جو ہے پورا اس کو جو ہے پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے. الحمدللہ فضیلت شیخ حافظ معاذ عمری حفظہ اللہ نے اس کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ اس کی باقی کسی شخص کو جو ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ ایک ان لوگوں کا یہ ہے. تو ایلیجا جو تنظیم ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہے, ان کے یہ ایک ممبر ہیں مسلمانوں کے جو علماء ہیں, اس کے اندر مولانا وحید الدین خان, یہاں پر ان کی تصویر ہے, وہ جو ہے ان کی ایلیجا کے ایک ممبر ہیں وہ بھی. اور وہ تنظیم کا مقصد کیا ہے کہ دین اسلام میں جس طریقے سے دیگر مذاہب کے اندر کچھ چینجز لانا ہے, اسی طریقے سے دین اسلام میں بھی چینجز لانا ہے. دین اسلام سے جنگ کو یا پھر ایسی آیتوں کو جو ہے قرآن مجید کے اندر ایک نفرت دلانے والی ہے, ایسے آیتوں کو جو ہے اس کسی نہ کسی سے معنی بدل دیا جائے, یا پھر جو ہے اس طریقے سے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو باقی کو ہی اس کو جھٹلا دے, یا اس طریقے کی باتیں جو ہے مولانا کا یہ طریقہ, یہ بھی ایک ان کی ایک یہ ہے. ایلیجا انٹرفیتھ انسٹیٹیوٹ کا تعارف میرے پاس اردو میں بھی ہے, جو حضرات اس کو پڑھنا چاہیں تو اس سے زیراکس کرا کر پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے اطلاع کے لیے بات بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ان کے بہت سارے باطل عقیدے ہیں اور بہت ساری گمراہیاں ہیں, اور میں نے میری کوشش سے جو کچھ ہو سکتا تھا میرے اپنی طریقے سے اور میری ٹوٹی پھوٹی زبان میں نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ اس کے بعد حضرت شیخ
अब्दुल्ला मोहम्मदी हैं, और फिर फजीलत शेख अहमदुल्लाह कुरैशी उमरी मदनी हफीजुल्लाह हैं, और फिर इसी तरीके से फजीलत शेख जलालुद्दीन खासमी हफीजुल्लाह हैं, और इन तमाम के अलावा इंशाअल्लाह फिर मस्जिद फुरकान में जिस तरीके से मैंने आप लोगों को फरमाया कि 26 जनवरी को पूरे दिन का वर्कशॉप भी है, तो आप अगर इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो फिर आपको जो है उनकी हकीकत मालूम होगी। हमारा मकसद जो है सिर्फ किसी की मुखालिफत करना नहीं है, या फिर हमारा मकसद जो है किसी को ईज़ा पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना, ये नहीं है। लेकिन हमारे असलाफ का जो हमें तालीम दी गई है, हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से जो हमें नसीहत मिलती है, वो नसीहत ये है कि अगर कोई हमारा बाप भी, अगर हमारा बेटा भी, हमारी बहन भी, हमारी भाई भी, अगर सब लोग भी, अगर कोई में से इनमें से कोई भी हमको अगर अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ हो जाए, तो हमको जो है उनके खिलाफ उठ खड़ना है, और फिर जो है उनके बातिल अकायद को जो है वो वाज़ी करना है लोगों के दरमियान में, ताकि उम्मत जो है इस फितने से जो है बचे। और इसी का नतीजा जो है, इससे पहले हमारे उलमा ने, बहुत सारे हमारे असलाफ ऐसे हैं जिन्होंने जो है हर दौर में हर बातिल फ़िरक़े का जो है उन्होंने रद्द किया, बाकायदा उसका मुकाबला किया, और उसके लिए जो है उनको बहुत सारी एज़ाएँ दी गई। तो आज ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एक अहले हदीस के प्लेटफॉर्म से, जमीयत उलमा अहले हदीस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। तो इंशाअल्लाह आप लोगों को जो है बहुत सारी बातें और भी मालूम होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को हर बातिल अकायद से, नज़रिए से, फ़िक्र से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हमको जब तक रखे कुरान और सुन्नत और सहाबा इकराम के फ़हम पर ज़िंदा रखे, और जब अल्लाह ताला मौत दे तो इसी मनहज पर हमारी मौत हो, और कोई गुमराह करने वाला हमको जो है गुमराह ना करे। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।